السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انبیاء کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، آپ کا اخلاق اور آپ کے معجزات سب سے اعلیٰ ہیں۔ جیسا کہ ہر نبی کے معجزات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصی معجزات دوسرے انبیاء کرام سے بھی مختلف ہیں۔ حصی معجزات وہ معجزات کہلاتے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی موقع پر اسی وقت کر دکھاتے تھے، اور وہ بھی کہ جو اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ خاص مخصوص وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معجزہ عطا کرتا تھا۔ اور اسی میں مستقبل کی پیشن گوئیاں بھی شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت سے پہلے بتائی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ دور میں اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا کے جانے سے بعد بھی وہ سچی ثابت ہوئیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصی معجزات میں ایک یہ بھی معجزہ تھا کہ ایک دن جمعے کے روز ایک شخص مسجد کے اس دروازے سے داخل ہوا جو دارالقضا کی طرف تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس نے کھڑے کھڑے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کیا، پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال و ویشی ہلاک ہو گئے ہیں اور راستے منقطع ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ وہ ہمیں بارش عطا کرے۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، پھر کہا اے اللہ ہمیں بارش عنایت فرما، اے اللہ ہمیں بارش عنایت فرما، اے اللہ ہمیں بارش سے نواز دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم ہم آسمان میں نہ کوئی گٹا دیکھ رہے تھے اور نہ بادل کا کوئی ٹکڑا، ہمارے اور صلا پہاڑ کے درمیان کوئی گھر تھا نہ محلہ۔ پھر اس کے پیچھے سے ڈال جیسی چھوٹی سی بدلی اٹھی، جب وہ آسمان کے وسط میں پہنچی تو پھیل گئی، پھر وہ برسی، اللہ کی قسم ہم نے ہفتہ بھر سورج نہ دیکھا۔ پھر اگلے جمعے اسی دروازے سے ایک آدمی داخل ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس نے کھڑے کھڑے آپ کی طرف رخ کر کے کہا، اے اللہ کے رسول، بارش کی کثرت سے مال مویشی ہلاک ہو گئے ہیں اور راستے بند ہو گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ وہ ہم پر سے بارش روک لے۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، پھر فرمایا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر نہیں۔ اے اللہ پہاڑوں پر، ٹینوں پر، وادیوں کے اندر، ندیوں میں اور درخت اگنے کے مقامات پر برسا۔ کہا فوراً بادل چھٹ کے اور ہم مسجد سے نکلے تو دھوپ میں چل رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند آدمیوں کو ابو رافع یہودی کی طرف بھیجا۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ رات کے وقت اس کے گھر میں داخل ہو گئے اور اسے قتل کر دیا۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے تلوار اس کے پیٹ میں اتار دی حتیٰ کہ وہ اس کی پشت تک جا پہنچ گئی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے اسے قتل کر دیا تو میں دروازہ کھولنے لگا حتیٰ کہ میں آخری زینے تک پہنچ گیا۔ میں نے اپنا پاؤں رکھا اور میں گر گیا، چاندنی رات تھی، میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے امامے کے ساتھ اس پر پٹی باندھی اور میں اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے اپنا پاؤں پھیلایا تو آپ نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا تو ایسے ہو گیا جیسے کبھی اس میں تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب کیا تو لوگوں نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کے پاس یہاں کسی کو بھیج کر بلواؤ۔ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی، اس سے انہیں ایسی شفا حاصل ہوئی جیسے کوئی مرض پہلے کبھی تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دن ہم 1400 کی تعداد میں تھے۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے، ہم نے اس سے اتنا پانی کھینچا کہ اس میں ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ تشریف لائے اور کنویں کے کنارے بیٹھ کر پانی کی دعا کی اور اس پانی سے کلی کی اور کلی کا پانی کنویں میں ڈال دیا۔ اب تھوڑی دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ کنواں پھر پانی سے بھر گیا، ہم بھی اس سے خوب سیر ہوئے اور ہمارے اونٹ بھی سیراب ہو گئے یا پانی پی کر لوٹے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مہم کے لیے روانہ ہوئے۔
حتیٰ کہ ہم کشادہ وادی میں جا اترے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے۔ میں چمڑے کا بنا ہوا پانی کا ایک برتن لے کر آپ کے پیچھے گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر دوڑائی تو کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جس کی آپ اوٹ لے سکتے۔ وادی کے کنارے پر 2 درخت نظر آئے۔ آپ نے ان میں سے ایک درخت کے پاس تشریف لے گئے، اس کی ٹہنیوں میں سے ایک کو پکڑا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے میرے مطیع ہو جاؤ۔ وہ نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح آپ کا فرما بردار بن گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے درخت کے پاس آئے اور اس کی ٹہنیوں میں سے ایک کو پکڑا اور کہا، اللہ کے حکم سے میرے مطیع ہو جاؤ۔ وہ بھی اسی طرح آپ کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ اسے چلاتے ہوئے دونوں کے درمیان کے آدھے فاصلے پر پہنچے تو آپ نے ان دونوں کو جھکا کر آپس میں ملا کر اکٹھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا، دونوں اللہ کے حکم سے میرے آگے مل جاؤ، تو وہ دونوں ساتھ مل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردہ مہیا کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ڈر سے بھاگتا ہوا وہاں سے نکلا، میرے قریب ہونے کے محسوس کر کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے مزید دور ہو جانے پر مجبور نہ ہو جائیں، اور محمد بن عبادہ نے اپنی روایت میں کہا کہ آپ کو دور جانے کی زحمت کرنی پڑی۔ میں ایک جگہ بیٹھ گیا اور اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور دیکھا کہ دونوں درخت الگ الگ ہو چکے ہیں، ہر ایک درخت تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار رکے اور اپنے سر مبارک سے اس طرح اشارہ کیا۔ ابو اسماعیل حاتم بن اسماعیل نے اپنے سر سے دائیں بائیں اشارہ کیا۔ پھر آپ آگے تشریف لائے۔ جب میرے پاس پہنچے تو فرمایا، جابر تم نے میرے کھڑے ہونے کی جگہ دیکھی تھی؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، دونوں درختوں کی طرف جاؤ اور دونوں میں سے ہر ایک سے ایک ایک شاخ کاٹ کر لاؤ، یہاں تک کہ آ کر جب میری جگہ پر کھڑے ہو جاؤ تو ایک شاخ اپنی دائیں طرف ڈال دینا اور ایک شاخ اپنی بائیں طرف۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اٹھا، ایک پتھر اٹھایا، اسے توڑا اور اسے گھسایا۔ جب وہ میرے کام کے لیے تیز ہو گیا تو ان دونوں درختوں کی طرف آیا، ہر ایک سے ایک ایک شاخ کاٹی، پھر ان کو گھسیٹتا ہوا آیا، یہاں تک کہ آ کر اس جگہ کھڑا ہو گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کھڑے ہوئے تھے، تو ایک شاخ اپنی دائیں طرف ڈال دی اور ایک اپنی بائیں طرف۔ پھر میں نے آپ کے ساتھ جا ملا اور عرض کی، اللہ کے رسول، جو آپ نے فرمایا تھا میں نے کر دیا، وہ کس لیے تھا؟ فرمایا، میں 2 قبروں کے پاس سے گزرا، ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، میں نے ان کے بارے میں شفاعت کرنی چاہی کہ ان سے اس وقت تک کے لیے تخفیف کر دی جائے جب تک یہ شاخیں گیلی رہیں گی، یعنی کہ تب تک ان پر عذاب ہلکا کر دیا جائے گا جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔